سر ایک آپ صارف جو ہے وہ شکایت کس طرح کرے آپ کے پاس آ کہ میں مہنگائی کا مارا ہوا ہوں؟ پچھوں ہی دے دیا ہے سر، یہ پس منظر میں ہیں، وہ پیش منظر میں کیوں نہیں آتے؟ کیا وہ طاقتور مافیا ہے، ذخیرہ اندوز ہے، وہ ہے؟ باقی کوئی شابڑی والوں سے عام دکانداروں کو چلان ہوتے ہوئے ہم بڑا دیکھتے ہیں، کبھی کسی ذخیرہ اندوز کو نشان عبرت بنتے نہیں دیکھا۔ اس میں انہوں نے کنزیومر کو بھی یہ احساس دے دیا کہ کنزیومر جو کسی شاپ پہ جاتا ہے وہاں پہ فیل کرتا ہے کہ یہاں پہ کچھ چیزیں مہنگی بیچ رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر جمیل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں فرض نیوز نیٹ ورک۔ تو مہنگائی کا رونا بہت رویا جاتا ہے کہ جی مہنگائی بہت ہو گئی ہے، تو یہ ایک مارکیٹنگ فورسز کا ریفلیکشن ہوتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو خود ساختہ مہنگائی کی جاتی ہے، جو آرٹیفیشل مارکیٹ میں جو ہے وہ مہنگائی کر کے اور نجائز منافع خوری کا جو ٹرینڈ ویری کامن، تو لوگ اکثر کہتے ہیں جی یہ مہنگی کیوں ہے؟ جی وہ بتائیں گے جی کہ مہنگی اس لیے ہے کہ پیچھے سے ہے۔ تو ہم جہاں ہمارے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ محترم ریاض انجم صاحب آئے ہیں، جن کا انتظامیہ میں ماشاءاللہ بڑی گہری نظر ہے، بڑی اچھی بصیرت رکھتے ہیں ایڈمنسٹریشن میں، اور انہوں نے پرائس کا جو میکانزم ہے اس کو جہاں فیصل آباد میں انہوں نے بہت سموتھ ایک رننگ میں لے کے جا رہے ہیں اور اس کے وہ رزلٹس بھی لے رہے ہیں۔ ہم محترم ریاض انجم صاحب سے پوچھیں گے کہ سر جو ابھی تک اس کے کیا جو رزلٹس ہیں وہ ہم گین کر چکے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ ایک اور بات ہے کہ ہماری جو وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف ہے، جب انہوں نے اپنا ایز اے چیف منسٹر کا عہدہ اس کا سنبھالا تو انہوں نے 100 ڈیز دیے تھے کہ 100 ڈیز پرفارمنس میں جو ہے وہ چیزوں کو اس میں تبدیلی لے کر آئی جائے۔ تو اس میں ہماری ضلعی انتظامیہ کا ایک ڈائنامک رول ہے۔ ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ یہ پھر تم وہ خود بھی گئیں تندوروں پر گئیں، جو روٹی 35 روپے کی تھی اس میں 22 روپے کی کمی کی، اور اس کے علاوہ ریاض انجم صاحب کی ان کی ٹیم ہے۔ ہم یہ ساری باتیں پوچھیں گے کہ سر عوام کو اس جو ہے وہ اوور آل یہ مہنگائی کا جو جن ہے اس کو بوتل میں کیسے آپ بند کرتے ہیں اور کہاں تک بند ہو سکا ہے۔ تو ہم اپنے اسٹوڈیو میں محترم پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ریاض انجم صاحب سے بات کریں کہ سر آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لانا ہمارے لیے بڑی آنر ہے سر۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، تھینک یو، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور آپ نے جو سبجیکٹ چنا ہے یہ انتہائی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، اور آج کل لوگ جو ہے نا مہنگائی کے دور میں اس کو بڑا فیس کر رہے ہیں۔ تو اس پہ گورنمنٹ پنجاب کی بہت زیادہ ایفرٹس ہیں۔ آپ نے دیکھا پچھلے کچھ دنوں میں تو ہمارا سب سے زیادہ فوکس روٹی پہ تھا، اس کے بعد بریڈ پہ تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے فیصل آباد میں اب پورے پنجاب کو اب کمپیئر کریں تو سب سے سستا ترین آٹا پنجاب کا فیصل آباد کے ڈسٹرکٹ میں اویلیبل ہے۔ یہاں تقریباً 700 کے قریب ہے، باقی کہیں 750 800 کے قریب ہے۔ اور ہماری جو انفورسمنٹ ہے اس کا رزلٹ یہ ہے کہ فیصل آباد میں تقریباً میں 100% تو نہیں کہہ سکتا، لیکن روٹی کی جو امپلیمنٹ ہو رہی ہے 13 روپے میں، وہ میکسیمم تندور جو ہے ہماری جو اربن یونٹ ہے، ہماری جو اسپیشل برانچ ہے، ان کی جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں انہوں نے بلکہ ہماری تحصیل سٹی اور تحصیل صدر کو تو انہوں نے 100% کلیئر کیا ہے کہ یہاں پہ انفورسمنٹ جو ہے نا روٹی کے حوالے سے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ یہاں پہ کوئی اگر ایشو آ رہے ہیں، کوئی ویٹ کے ایشو ہوں گے، تھوڑا ویٹ کم کر لیتے ہوں گے 10-12 گرام 15 گرام، لیکن ریٹ کے حوالے سے ہماری ریٹ لسٹ بھی ڈسپلیز ہیں، اور ریٹ کی 13 روپے کی روٹی سیل بھی ہو رہی ہے لوگوں کو، اور اس پہ ابھی ایز سچ کوئی اتنی زیادہ کمپلینٹ ہمارے پاس نہیں آ رہی۔ تو میں نے سر یہ اپنے ابتدائی میں یہی پوچھا ہے کہ سر یہ جب ایک صارف ایک کنزیومر جو ہے وہ مارکیٹ میں جاتا ہے تو اس کو چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے، آپ کا ایک نوٹیفیکیشن بھی آپ اس سلسلے میں باقاعدہ جاری کرتے ہیں، لیکن وہ لکھا تو ہوتا ہے، نمائشی طور پر انہوں نے اپنی لڑکایا بھی ہوتا ہے، لیکن سر اس کی وائلیشن ہو رہی ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ؟ جی، ابھی میں دوسری سائڈ پہ جیسے آپ نے سوال کیا، ہماری 2 آئٹمیں، ایک تو ہماری ویجیٹیبل ہیں، فروٹس ہیں، اس کے بعد ہماری جو جنرل اسٹور یا بڑے بڑے سپر اسٹور وہاں پہ جو گراسری کے حوالے سے جو چیزیں خرد و نوش کی خرد و نوش کی چیزیں جو ہماری ہر بندے کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے زندگی کی، تو سب سے پہلے میں جو اپنا میکانزم ہے ہمارا فروٹ اور ویجیٹیبل کا، میں اس کو تھوڑی ڈیٹیل بتاتا ہوں آپ کو نا۔ تو یہ جو فروٹ اور ویجیٹیبل ہے اس کی کوئی صبح 6 سے لے کے کوئی 7 کے درمیان ڈیلی بیسس پہ آکشن ہوتی ہے وہاں پہ منڈیوں کے اندر نا۔ ہمارے فیصل آباد میں 2 بڑی منڈیاں، غلام آباد میں اور صدار میں، تو وہاں پہ ہمارے پرائس مجسٹریٹ بھی ہیں، مارکیٹ کمیٹی کے انسپیکٹرس بھی ہیں، ان کے سیکٹریز بھی ہیں، اس کے علاوہ ہمارے سرپرائز وزٹ ڈی سی صاحب خود بھی کر رہے ہیں اس کو، مطلب صبح ارلی جا کے اس مانیٹرنگ پروسیس کو دیکھتے ہیں۔
تو جو بیسکلی جو وہاں پہ جو ریٹ کی اسیسمنٹ ہوتی ہے وہ آکشن کی بیس پہ ہوتی ہے. جی جی جس طرح آکشن وہاں پہ فائنل ہوتی ہے اس میں ان کا پرافٹ مارجن رکھ کے اس کو نوٹیفائی کیا جاتا ہے مارکیٹ کمیٹی کے جو ہمارے آفیشیل ہیں. اور پھر وہ مارکیٹ کمیٹی کی جو لسٹ ہے وہ صبح کوشش کی جاتی ہے 8 سے 9 بجے تک تمام جو ویجیٹیبل شاپس ہیں, جو فروٹ شاپس ہیں, تو ان کا ایک کنٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا. 10 روپے اس کی پرائس ہے. وہ تمام جتنے بھی یہاں پہ فروٹ کے اسٹال ہیں, ویجیٹیبل کے اسٹال ہیں, ریڑھی ہیں, شاپس ہیں, جس لیول کا بھی اس کا بزنس ہے اس کو وہاں پہ پہنچانا ہوتا ہے اور اس کو ڈسپلے کرنا ہوتا ہے. ڈسپلے کے بارے میں گورنمنٹ کی ایک واضح انسٹرکشنز ہیں کہ اس کو پرامننٹ پلیس پہ وہ ڈسپلے کرے گا تاکہ کنزیومر جو ہے نا اس کو وہ نظر آئے, اس کے ریٹ اس کے نالج میں ہوں اور اس کے نالج میں ہونے کے بعد وہ چیز کی پرچیز کرے. اچھا سر, آپ کیا آپ سمجھتے ہیں, آپ نے جو بتایا کہ غلام احمد آباد کی ایک سبزی منڈی ہے, ایک صدار منڈی جی ہے, تو اس میں آپ نے آکشن کی بات کی ہے, تو آر یو شیور سر کہ اس کا جو میکانزم جو آکشن کا ہے وہ ٹرانسپیرنسی ہے, اس میں امپارشلٹی ہے, وہ کتنی رکھی جاتی ہے, وہیں اس کا کام شروع ہوتا ہے مہنگائی کا؟ جی بالکل, آپ نے صحیح کہا کہ ایکچوئل تو اسیسمنٹ جو ہوتی ہے پرائس کی وہیں سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے گورنمنٹ پنجاب کی جو ڈائریکشن ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا ریونیو کا اسٹاف, ہمارے پرائس وزٹ, مارکیٹ کمیٹی, ایون ڈپٹی کمشنر صاحب خود بھی اس کو سرپرائز وزٹ کرتے ہیں, اس کو اسیس کرتے ہیں. اس کو پھر ہم یہ نہیں کہ صرف اس پہ چھوڑ دیا جاتا ہے, ہمارے پورے پنجاب سے بھی ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو وہاں پہ آج آکشنز ہوئی ہیں وہاں پہ ریٹ جو ہے نا وہ کس سطح پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں کچھ ہے بیچ میں مڈل مین یا جو لوگ اس کا آکشن بھی لے لیتے ہیں, مطلب ایک پورے کا پورا جو ہے نا مطلب وہاں پہ ٹرکوں کی صورت میں آتا ہے, وہ اس کو خرید لیتے ہیں. خریدنے کے بعد پھر اس کو جو ہے نا وہ کچھ لوگوں کی شکایت بھی ہوتی ہیں کہ اب مطلب صبح تو گئے وہاں پہ ریٹ ٹھیک تھا, 2-4 گھنٹے کے بعد ریٹ وہاں پہ پھر انکریز ہو سر گیا. آپ ڈپٹی کمشنر کا جو مشنری ہے اس کا آپ یو آر دا پارٹ اینڈ پارسل. جی ایک سر مارکیٹ کمیٹیز کا پھر اس میں کیا رول ہے جو آپ نے بات؟ ہاں بالکل, مارکیٹ کمیٹی کا سب سے بڑا رول وہاں پہ مارکیٹ کمیٹی کا ہی ہوتا ہے, کیونکہ وہ سارا اس کی کسٹوڈین بھی ہوتے ہیں, اس کی مانیٹرنگ اور انسپیکشن بھی ان کے پاس ہوتی ہے. تو اسی کو ڈی سی صاحب بھی اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ ایک تو ریٹ کی جو اسیسمنٹ ہے وہ ٹھیک ہو, وہاں پہ آکشن ٹھیک ہو, وہاں پہ مڈل مین یا ایجنٹ جو ہے نا وہ وہاں پہ کوئی اپنا کوئی ناجائز جو ہے نا وہ منافع جو ہے نا اس کے چکروں میں نہ پڑے, اور اس کو پھر کمپیئر بھی کرے دوسرے ڈسٹرکٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. جہاں پہ کوئی کمی پیشی اگر آ رہی ہے تو اس کو اس کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے اس کو ریٹ کو ریزنیبل ریٹ پہ لے کے آئے, اس میں اس کا پرافٹ مارجن ہو, پھر اس کو سرکولیٹ کرنا اور اس کو تمام فروٹ اسٹال اور ویجیٹیبل شاپس پہ اس کو پہنچانا. یہ تمام کے تمام میکانزم جو ہے نا وہ اس کی وہاں کی مینٹیننس, وہاں کی صفائی, وہاں کے دیگر ایشو, اس سارے مارکیٹ کمیٹی اس کو سپروائز کرتی ہے. تو مارکیٹ کا جو بہت بڑا رول ہے اس میں نا. رائٹ. اچھا سر, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ایک آپ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہیں, آپ کا کوئی سبارڈینیشن جو ہے وہ آپ کی سیپریٹ ہے یا آپ انہیں کو مانیٹرنگ کرتے ہیں؟ ایک مارکیٹ کمیٹی کی اپنی فورسز ہیں, اپنے انسپیکٹر ہیں, اپنے ان کے سارے جو بھی ان کے چیئرمین ہیں ان کی اپنی فورسز ہیں, تو کیا آپ انہیں کو مانیٹر کرتے ہیں یا آپ کا ایک علیحدہ سیپریٹ سے ہے, یا ہماری پبلک اویئرنیس کے لیے میں پوچھ رہا ہوں؟ نہیں, مارکیٹ کمیٹی کے اپنے بھی انسپیکٹرز ہیں وہاں پہ جو اس کو جو ہے نا صاف ظاہر ہے, کیونکہ وہاں پہ ایٹ اے ٹائم سینکڑوں کی تعداد میں وہ آپ ہی کے نمائندوں کے فائز سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. بالکل ہمارے اس میں ہماری سپرویژن ہوتی ہے وہاں پہ نا. تو وہاں پہ ایٹ اے ٹائم آپ نے دیکھا کہ وہاں سینکڑوں کی تعداد میں ایکسیڈنٹ چل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. کوئی مطلب ڈیرہ غازی خان سے آ رہا ہے, کوئی بکھر سے سبزی آ رہی ہے, کوئی فروٹ کہیں سے آ رہا ہے, کوئی ادر پروینس سے آ رہا ہے, مطلب ساری کی ساری چیزیں نا وہاں پہ ان کو مرج ہوتا ہے, ان کو پلیس کیا جاتا ہے, ان کی ایکشن پروسیڈنگ ہوتی ہے. تو اس پہ مختلف قسم کے مارکیٹ کمیٹی کے لوگ بھی, ہمارے بھی اس لیے سرپرائز وزٹ ہوتے ہیں کہ اس کی جو ایکشن ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ کیا جائے, اس کو ایکچوئل کیا جائے, تاکہ جتنا بھی میکسیمم ریلیف عوام کو مل سکے نا. پھر یہاں تک نہیں, پھر اس کے علاوہ گورنمنٹ پنجاب کی انفورسمنٹ جو ایجنسیاں وہ بھی کام کر رہی ہوتی ہیں. جیسے ویجیٹیبل کے حوالے سے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ وہ دیکھ رہا ہے, لائف اسٹاک والا اپنے لائف اسٹاک کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اسی طریقے دال, یہ چیزیں جو ہماری مختلف قسم کی جو کمیونٹیز ان کو بھی اسی طریقے سے سپروائز کیا. میرا سوال کرنے کا سر آبجیکٹیو یہ ہے, ایک تو کیونکہ ابھی تک کوئی اٹونومس کوئی پرائس میکانزم کا کوئی ادارہ جو ہے اس کی فارمیشن نہیں ہو سکی, جس طرح یہ فوڈ اتھارٹی ہے, جس طرح آپ PHA ہے, اس طرح کی کچھ چیز ابھی تک کوئی ایسی CM کا بھی کوئی ان فیوچر پروگرام ہے؟ کیونکہ پرائس کا تو آپ کو پتہ سر روزانہ جو ہے اس کا واسطہ پڑتا ہے عوام کا, صبح ناشتے سے لے کر پھر آن ورڈ رات تک یہی چیزیں چلتی ہیں. تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں آپ سے بات جی بالکل ڈاکٹر صاحب, آج کل جو برننگ ایشو ہے جو نا جو زیادہ امپورٹنٹ ایشو ہے اور زیادہ لوگ جس کو فیس کر رہے ہیں وہ مہنگائی ہے. تو اس پہ گورنمنٹ پنجاب نے بالکل جیسے آپ نے بھی کہا, اس پہ ایک انہوں نے انفورسمنٹ اتھارٹی جو ہے نا اس کو آرڈیننس اس کا
ہو گیا ہے, اس کو امپلیمنٹ بھی ہو گیا ہے. اس کا ایک سیپریٹ سیکٹری بھی گورنمنٹ نے اس کا اپوائنٹ کر دیا ہے, اور اس پہ انشاءاللہ ودن 2-3 منتھ جو ہے نا اس کی جو ہے فارمیشن ہمارے ڈسٹرکٹ اور تحصیل لیول پہ بھی آ جائے گی. وہ بالکل ایک انفورسمنٹ سیپریٹ ڈپارٹمنٹ ہوگا. ان کے اپنے جتنے, جیسے ہم پولیس کی ہیلپ لیتے ہیں, سول ڈیفینس کی لیتے ہیں, یا کسی اور ادارے کی لیتے ہیں, تو ان کے اپنے امپلائیز ہوں گے, وہ اس میں یونیفارم میں ہوں گے. وہاں جہاں بھی اس قسم کی وائلیشن, یا جیسے ہم FIR کے لیے پولیس کو کال کرتے ہیں تو وہاں میں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے, پر طریقے سے ہمیں پولیس نہیں پہنچتی, تو ہم اس طرح وہ ایکشن بر وقت ہمارے وہ ڈیلے ہو جاتے ہیں. تو وہ ساری جو انفورسمنٹ ایجنسی ہوگی, وہ ادارہ اور اتھارٹی ہوگی, وہ ساری کی ساری چیزوں کو امپلیمنٹ بھی کروائے گی. اور اس کا جو میکانزم ہے, اس کے سارے ڈپارٹمنٹ اٹیچ ہوں گے. ایگریکلچر بھی, لائف اسٹاک بھی ہوگا, ہمارے دوسرے جو مارکیٹ کمیٹی والے بھی ہوں گے, اور ایک کمبائن ایفرٹس ہوگی. اور اس کے انشاءاللہ آپ کو دیکھیں گے رزلٹ میرے خیال دسمبر یا جنوری تک نا, ساری چیزیں بالکل ایسے ہر تحصیل اور ڈسٹرکٹ لیول پہ آپ کو نظر آئیں گی. سر پرائسز کی مانیٹرنگ کے سلسلے میں بینگ اے جرنلسٹ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا ماشاءاللہ رچ ایکسپیرینس ہے. ابھی نئی اس کی اتھارٹی بنے گی, دوسری چیزیں ہوں گی, بالکل صحیح, لیکن ریاض انجم صاحب کا جو ایکسپیرینس ہے, مائی پوائنٹ آف ویو, دس از مائی آبزرویشن, بالکل صحیح. تو اس میں سر میں یہ بولوں گا سر آپ کو کہ یہ جو کہتے ہیں گا کے کہتا ہے جا کے کس دکاندار کو, یار وہ بحث کرتا ہے نا کہ یہ کتنے کی ہے, وہ پچھوں ہی اتنے دی آئی ہے. سر یہ جو پس منظر میں ہیں وہ پیش منظر میں کیوں نہیں آتے؟ کیا وہ طاقتور مافیا ہے, ذخیرہ اندوز ہے؟ اس کے بارے میں وہ ہے. باقی کوئی شابڑی والوں سے, عام دکانداروں کا چلان ہوتے ہوئے ہم بڑا دیکھتے ہیں, کبھی کسی ذخیرہ اندوز کو نشان عبرت بنتے نہیں دیکھا. بالکل جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, اس پہ ہماری مختلف پرائس کی جو میٹنگیں ہوتی ہیں اس میں ڈسکس بھی ہوا ہے, اور اس پہ انشاءاللہ امپلیمنٹ بھی ہوگا. ہم چاہ رہے ہیں کہ ویجیٹیبل فروٹ ہے یا ہماری جو فروٹ کی منڈی ہے, وہاں پہ ہول سیل کی لسٹ بھی اویزہ ہوں, ان کے نام بھی ہوں, جہاں سے جیسے یہ لوگ کہتے ہیں نا ہم وہاں سے مہنگی آئی ہے, پیچھو مہنگی آئی ہے, تو وہ ساری جو چیزیں نا ہم کہتے ہیں اس کو ختم ہونا چاہیے, تاکہ وہ ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کریں, اس کو پرومیننٹ کریں, اس کو نوٹیفائی کریں, اس کو ڈسپلیس کیا جائے کہ آپ کو یہ فروٹ جو ہے نا منڈی سے اس ریٹ پہ, اس کی ہماری نوٹیفائڈ ڈیلی بیسس پہ. اس طرح ہماری غلہ منڈی کی جو ہے نا, انہوں نے بھی اس پہ امپلیمنٹ شروع کر دیا کہ وہاں پہ لوگوں کو ہول سیل میں دال جو ہے نا اس کا ریٹ نوٹیفائڈ ہو, تاکہ چھوٹا دکاندار جو ہے نا اس کی جو شکایت آتی ہے, جو ہمیں کنوے کرتے ہیں, جو آپ کو یا عام پبلک کو کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے مہنگی آئی ہے, تو اس کا بھی وہ ازالہ ہو سکے. آگے اس میں تھوڑی سی کوالٹی کے ایشوز چلتے ہیں, اس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اسٹیپ جو ہوتا ہے, تو اس کے حوالے سے اس کے برانڈ بھی ہیں دالوں کے, امپورٹڈ بھی ہے, کسی میں دال دھلی ہوئی ہے, باریک ہے, موٹی, اس قسم کا بھی ہے, اس کو بھی ہم ڈیفائن کر رہے ہیں تاکہ اس کی کوالٹی کو بھی سر آپ کی رسپانسبلٹی آتی ہے, کوالٹی ٹھیک ہے, ہماری فوڈ اور ہماری ہے, لیکن ہم بھی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, کیونکہ ہم نے ریٹ جو نوٹیفائی کرنے ہوتے ہیں اس میں کوالٹی کے جو اسٹیپ ہوتے ہیں سارے نا, اس میں کیٹیگری 1 ہے, کیٹیگری 2 ہے, کیٹیگری 3, پھر ان کی برانڈنگ ہے, امپورٹڈ ہے, لوکل ہے, موٹی ہے, چھوٹی ہے, اس قسم کے جو ہے نا علاقائی بھی کچھ چیزیں, اس کے بھی ریٹ انہوں نے سیپریٹ کیے ہوئے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں وہ ساری کی ساری ہول سیل پہ لیول پہ بھی نوٹیفائڈ ہوں ریٹ, اور یہ ہمارے جو عام کنزیومر کے حوالے سے جو ہم پرائس لسٹ ڈی سی صاحب کی ہوتی ہے اس میں بھی ان کا ریٹ نوٹیفائی ہو, اور دکاندار کی جو شکایت ہے کہ مجھے وہاں سے مہنگی مل رہی ہے اس کا ازالہ ہو سکے. سر پوڈ کاسٹ کا آپ کا جو لاجک بیہائنڈ دس کہ ہم نے یہ فورم جو اسٹیبلش کیا ہے, وی آر پروموٹنگ دا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ آف لائف, اور بینگ اے گڈ سٹیزن آف پاکستان وی شوڈ پروموٹ دا پیٹریزم, پازیٹیوٹی. تو اس میں سر ایک بات ہے, اوور آبجیکٹیو شوڈ بی ویری کلیئر, ویری ٹرانسپیرنٹ, ویری امپارشل. تو اس میں سر ایک بات جو پازیٹیو پوائنٹ سے میں یہ کروں گا, اگر پبلک کی سائڈ پہ یہ بات ہے کہ مہنگائی بہت ہے اور ابھی تک جو اکانومی ہے, لوگوں کی پرچیز پاور نہیں ہے, یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں, تو کیا ریاض انجم صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ 2 کروڑ کا حامل یہ فیصل آباد سٹی جو کہ پاپولیٹڈ سٹی ہے, اس کے لیے پرائز کنٹرول میجسٹرز جو ہم آپ ہی کو دیکھ رہے ہیں, آپ ماشاءاللہ یور رول از ویری ڈائنامک, تو کیا آپ کے پاس ایسی اتنی فورس ہے کہ آپ پرائز کنٹرول کے میکانزم کو امپلیمنٹیشن کر سکیں؟ بالکل ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے کہ فیصل آباد اربن ایریاز کا آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ, اور ہمارے پاس صرف 13 پرائز مجسٹریٹ ہیں, یہاں پہ کم از کم 50 کی ضرورت ہے ہمیں نا, جی 50 ہوں تو کم از کم جس کو 50 ہوں تو اس کو پراپر طریقے سے ڈیلی بیسس پہ کور کیا جا سکتا ہے. تو اس کے حوالے سے بالکل ڈی صاحب نے بھی ڈائریکشن دیا ہے, ہم نے مختلف ڈپارٹمنٹ کو ریکویسٹ بھی کی ہے کہ اپنے بندے کو نوٹیفائڈ کریں 17 گریڈ اینڈ ابو کے نا, تاکہ میکسیمم لوگوں کو ہوم ڈپارٹمنٹ سے نوٹیفائی کروایا جا سکے.
تو 13 بندے جو ہے نا وہ نہیں کنٹرول کر سکتے, 2 ممکن کروڑ نہیں کو ہے نہیں کر سکتے سر. ممکن نہیں ہے کیونکہ فیصل آباد کا جس طرح ایریا اربن ایریا پھیل رہا ہے اور جس طرح مطلب ہے کہ ان کو میکسیمم وزٹ کرنے چاہیے, اس طرح کے رزلٹ جو ہے نا وہ یہ 13 مجسٹریٹ وہ نہیں دے سکتے نا. آپ سر اس کی ریکمنڈیشنز جو اپنی ہائر اتھارٹیز ہاں کو بالکل کمیونیکیٹ کرتے رہتے ہیں کہ بالکل بالکل یہ عوام کی ضرورت ہے, ہاں عوام مر رہے ہیں, پوری طرح نہیں ہو رہا یہ بالکل کام. بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب, یہ بالکل ہم نے ڈی صاحب نے تمام ڈپارٹمنٹ کو لیٹر لکھ دیے ہیں کہ اپنے اپنے جو ہے نا آفیسر جو ہے نا ہمیں سپیئر کر کے دیں تاکہ ان کو ہم نوٹیفائی کریں. اور فیصل آباد میں میکسیمم جو شہر کا ایریا کم از کم 50 مجسٹریٹ ہوں اور ان کو ہم تھانہ لیول پہ یا علاقہ لیول پہ اس کو جو ہے نا ڈیزینیشن کے حساب سے اس کے علاقے کے حساب سے اس کو نوٹیفائی کریں تاکہ میکسیمم جو علاقہ کور ہو سکے اور اس کی جو انسپیکشن اور مانیٹرنگ ہے نا وہ افیکٹو ہو اس کی نا. سر ایک آپ صارف جو ہے وہ شکایت کس طرح کرے آپ کے پاس آ کے, کیا وہ کس طرح بتائے انفارم کرے جی کہ میں مہنگائی کا مارا ہوا ہوں, مجھے مہنگائی کا یہ مسائل کا سامنا ہے, وہ کس طرح آپ سے رابطہ کرے؟ جی ڈاکٹر صاحب, اس میں مختلف چینل اس میں ہم نے انٹروڈیوس کروائے ہیں. گورنمنٹ پنجاب نے بھی اس میں کافی سارے اس میں چیزیں میں نا پورٹل بنا دیے ہیں. اس میں نا ایک تو سی ایم کا اپنا پورٹل کمپلینٹ سیل ہے پرائز کے حوالے سے نا, اس پہ بھی ڈیلی بیسس پہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے ایپس بنائی ہے قیمت پنجاب کے نام سے نا, اور قیمت پنجاب ایپس پہ پرائس مجسٹریٹ سارے اسی کے تحت کام کر رہے ہیں. رائٹ. اپنی جتنی بھی انسپیکشن ہے, مانیٹرنگ ہے, فائن ہے, ان کی رجسٹریشن ہے, ان کی وائلیشن ہے, ان کی سیلنگ ہے, FIR ہے, وہ ساری کی ساری اس پہ اپلوڈ کرتے ہیں. تو اس میں انہوں نے کنزیومر کو بھی یہ احساس دے دیا کہ کنزیومر جو کسی شاپ پہ جاتا ہے وہاں پہ فیل کرتا ہے کہ یہاں پہ کچھ چیزیں مہنگی بیچ رہی ہیں, ریٹ لسٹ نہیں لگائی, ریٹ لسٹ تو لگائی ہے لیکن چیزوں کو مہنگا بیچ رہا ہے, تو وہ فوری طور پہ اس ایپس پہ اس دکاندار کی لوکیشن, اس کا ایڈریس, اس کی تصویر اپلوڈ کرے گا اور وہ کنسرن مجسٹریٹ کو فوری طور پہ وہ فارورڈ ہو جائے گی اور اس کو پھر پابند کیا گیا کہ ودن 2 آور جو ہے نا اس جو سائل ہے اس کمپلینٹ کرنے والے کی اس کی جو کمپلینٹ ہے اس کو ریڈریس کرے, وہاں پہ موقع پہ پہنچے. اگر اس کی کمپلینٹ جینوئن ہے اور اس کو اس نے مطلب ایک واقعی اوور چارجنگ کی ہے, اگر لسٹ ہے تو لسٹ لگائی تو ہوئی ہے لیکن اس کے مطابق وہ سیل پرچیز نہیں کر رہا, تو اس کو موقع پہ جا کے اس کو فائن بھی کرے گا اور اس کا پھر میسج جو ہے نا اس کا ایکشن ٹیکن کی رپورٹ اس کو جائے گی جس نے کمپلینٹ کی ہے. اس کی سیٹسفیکشن ہوگی تو اس پہ جو وہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کو آگے پھر وہ ہمارے پاس رپورٹ فائنل ہوگی اس کی نا. سر وی آر پاسنگ تھرو دا ڈیجیٹل ایرا. اب آپ نے دیکھا سر آن لائن شاپنگ بھی ہو رہی ہے, وہ وہاں پہ آپ کی تو امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے, ہم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ بالکل اپنا پرسیپشن کلیئر کرنے کے لیے. تو اس میں سر یہ چین جو میگا اسٹورز ہیں بڑے بڑے, جی ان کے نام تو نہیں لوں گا, بڑے بڑے اور ورسز ان کے محلوں میں دکانیں ہیں, تو دکانوں کا والوں کو تو جرمانے ہو بھی جاتے ہیں, فائنز بھی ہو جاتے ہیں ہیوی. یہ بڑے بڑے اسٹور جن کے اتنے ہیں اس پہ آپ کی رسائی آپ کو کر لیتے ہیں سر, اس کو وہ اس کو قانون کے دائرے میں لے کے آئے. بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب, آپ نے میرے خیال وہ پچھلا ہمارا جو 2 ماہ ہے نا, اگست کا مہینہ تھا اور جون جولائی میں, تو ہم نے ٹارگٹ ہی بڑے اسٹوروں کو کیا تھا. ٹھیک ہے, اس میں فیصل آباد کا کوئی بڑا اسٹور نہیں تھا جس کو تقریباً ہم نے 3 لاکھ ہاں آپ کی 4 لاکھ آپ کی 2 لاکھ پرفارمنس آئی بھی ہے. تمام مجسٹریٹ جتنے تھے ہمارے, ان کو کہا تھا کہ ان کو سب کو چیک کریں. اور وہاں پہ ان کو علاوہ انہوں کو کیونکہ DC کاؤنٹر ہم نے اسٹیبلش کروائے ہیں کہ ایک جو وہاں پہ جو کنزیومر جاتا ہے, گاہک جاتا ہے, اس کو وہاں پہ کوئی پرابلم نہ ہو. ایک بہت بڑا ایک نا ان کے جو فرنٹ جو ہے اس کی شاپ ہے یا میں نے دیکھا ڈپارٹمنٹل ہے سر, اسٹور ہے آبزرو وہاں پہ کیا ہے کہ ہاں ایک DC کاؤنٹر تو لگاؤ. کامن ہاں کسٹمر کے ہاں لیے ایک بالکل لکھا ہوا DC ریٹ. DC کے ریٹ نا, وہاں پہ ان کی پہلا فلیکس بھی ہوگی اور وہاں پہ ان کے تمام جو آئٹم جو اندر وہ سیل کر رہے ہوتے ہیں نا, جس کی کوالٹی بھی ہم نے شور کر رہے ہیں کہ وہ سارے کے سارے وہاں موجود ہوں. DC کے ریٹ کی نوٹیفائڈ پینا فلیکس اسٹینڈی وہاں پہ لگی ہو, لوگ وہاں سے ریٹ چیک کریں اور ریٹ چیک کر کے وہیں سے اسی کاؤنٹر سے اس کو شاپنگ کریں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کو موجودہ جو پرائس میکانزم ہے اس سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ نہیں آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اس کو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس کے لیے ایک سیپریٹ اتھارٹی انفورسمنٹ ایجنسی ہونی چاہیے جو اس کا مسلسل جس کا کام جیسے فوڈ اتھارٹی ہے یا ہمارے دوسرے ادارے ہیں وہ مسلسل اسی پہ, کیونکہ ہمارے پاس ایک ایڈیشنل ڈیوٹی ہوتی ہے 2-4 گھنٹے کے لیے ہم آفس کا ٹائم نکال کے نکلتے ہیں, تو اس کا کام یہی ہوگا کہ وہ 24 گھنٹے میں سے کم از کم 12 گھنٹے جو ہے نا اس کے اوپر ٹھیک ہے اس کو فوکس بھی کریں گے, امپلیمنٹ بھی کریں گے, اور جہاں پہ وائلیشن ہوگی وہاں پہ ان کے وہ مطلب اس کو جو ہے نا اس فینس پہ سزا بھی ان کو مل سکے. سر بڑا عوامی حمیت کا ہمارا جو ایشو جس پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں, کیا ڈپٹی کمشنر صاحب اس کا ریویو ڈیلی بیس پہ کرتے ہیں, ویکلی بیس پر کرتے ہیں, یا کرتے ہی نہیں ہیں, یا مہینے کے بعد کرتے ہیں؟ نہیں اس کا ایک گورنمنٹ کے رینکنگ ہے اس میں, اور اس میں میں آپ کو ساری ڈیٹیل سے بتاتا ہوں. وہ رینکنگ میں آپ کے تمام فائن, کتنی انسپیکشنیں کی گئی ہیں اور کتنی شاپ سیل کی ہیں, کتنی FIRs ہوئی ہیں,
اور کتنی لوگوں کو اریسٹ کیا ہے، اس پہ ان کے نمبر ہیں. تو اس کی جو ہر 2 ہفتے بعد چیف سیکرٹری صاحب میٹنگ لیتے ہیں، سی ایم صاحب بھی ایک ماہ میں ایک میٹنگ لیتے ہیں، اور ڈی سی صاحب کو انہوں نے باؤنڈ کیا کہ ہفتے میں 2 میٹنگیں کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے منٹس بھی جاری ہوں گے، اور اس کے جو رینکنگ کے حوالے سے اگر کہیں پہ ہماری کمی پیشی آ رہی ہے تو اس کو امپروو کریں گے. تو یہ ایک بہت بڑا مطلب موجودہ گورنمنٹ نے ایک میکانزم بنایا ہے، اس پہ بڑی مطلب ان کی جو ہے نا فوکس ہے اس کو. تو اس میں جہاں بھی کوئی اس رینکنگ میں تھوڑا بس آگے پیچھے کمی ہوتی ہے، جیسے فائن کم ہوں گے، انسپیکشنیں کم ہو رہی ہیں، ہمارے سپرائز وزٹ کم ہو رہے ہیں، ایف آئی آر کم ہو رہی ہے، تو اس پہ باقاعدہ جو ہے نا ان کی وہ ایکسپلینیشن بھی ہوتی ہے، اور ان سے جواب بھی طلب کیا جاتا ہے، اور اس کی وہ جو ہے نا ریزن بھی پوچھی جاتی ہے کہ یہ آپ کے ڈسٹرکٹ میں اس طرح کی سچویشن کیوں پیدا ہوئی ہے. سر وزیر اعلیٰ مریم نواز بڑی مشہور ڈائنامک لیڈی ہے، بالکل بڑا اس کا ویژن بھی ہے، وہ عوامی ایشوز کو بہت اچھی طریقے سے دیکھ رہی ہیں. خود تندوروں پر گئی، بالکل تندوروں پر جا کے انہوں نے مانیٹرنگ کی، اس سے یہ ہوا کہ عوام کو روٹی اب سستی مل رہی ہے. لیکن جو نان کا ریٹ ہے وہ ابھی تک آپ سمجھتے آر یو شیور کہ اس کا ریٹ جو ہے اسٹیبلش ہے نان کا؟ نہیں، بالکل نان کا میں نہیں شو کرتا، لیکن ہم نے نان کا ریٹ تو نوٹیفائی کیا ہے، لیکن اس کے کچھ امپلیمنٹیشن ابھی اس لیول پہ نہیں ہے جس طرح روٹی پہ ہوئی ہے. تو اس پہ بھی انشاءاللہ ہم بالکل کام کریں گے، تاکہ کہ روٹی اور نان یہ دونوں عام بندے کی ضرورت ہے. جی جی بریڈ تو شاید کسی خاص جی جی بندے کی ضرورت ہو، ہاں جی. تو انشاءاللہ اس پہ کسی قسم کا کوئی اسپیئر نہیں کیا جائے گا، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور اس کو جو گورنمنٹ کی ڈائریکشن ہے اس کے مطابق کو امپلیمنٹ ہوگا انشاءاللہ. سر ہم آپ کی وسیلے سے یہ فائدہ اٹھائیں گے، اور یہ پوڈ کاسٹ کے توسط سے عوام کو ہم کریں گے سر کہ دودھ، دہی، سبزیاں، دالیں، گھی، ان کی جو کم سے کم جو اس کی جو پرائسز ہیں جو طے ہو چکی ہیں، جس میں آپ کا نوٹیفائی ہے، نوٹیفیکیشن کا آپ کا میکانزم ہے، آپ نوٹیفیکیشن دیتے ہیں، اس پہ سر امپلیمنٹیشن ہو جائے. آپ عوام کو آج کے پوڈ کاسٹ کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے، یا دکانداروں کو یا ذخیرہ اندوزوں کو کیا آپ ان کو وارننگ دیں گے جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، جو خود ساختہ مہنگائی کو بڑھاتے ہیں، جو بعد میں چیزوں کو رکھ کے پھر بیچتے ہیں، پھر نجائز منافع خوری کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کیا قانونی پوائنٹ آف ویو سے ہمارے جاننے والوں کو، ہمارے ڈاکٹر دیکھنے صاحب، والوں ایک تو پبلک اویئرنیس جو ہے نا، اس کا ہمارے پاس بہت فقدان ہے. میں نے خود دیکھا ہے کہ پبلک جو ہے نا خود کسی کو مجبور نہیں کرتی. وہ لوگ آتے ہیں، بڑی گاڑیوں میں بھی ہوتے ہیں، چھوٹی گاڑیوں میں بھی ہوتے ہیں، وہ شاپنگ کرتے ہیں. انہوں نے کبھی مطلب تکلیف گوارا نہیں کی کہ ان کو اس سے پوچھیں تو صحیح کہ آج جو پرائس لسٹ ہے اس پہ فروٹ کا کیا ریٹ ہے، سیب کس ریٹ پہ ہے، کیلا کس ریٹ پہ ہے، انگور کس ریٹ پہ ہے. تو میرا خود ایکسپیرینس ہے کہ میں 1-2 دفعہ سوسا روڈ پہ گیا ہوں، وہاں پہ میں نے اس کو نا جی جی ایک دکاندار کو فائن کیا. اس کو مجھے وہاں پہ ایک گاڑی والا آیا، اس نے کہا جی آپ کیوں اس کو فائن کرتے ہیں، تو ہم افورڈ کرتے ہیں تو ہم اس سے لیتے ہیں، تو آپ کو اس میں کیا. اچھا انہوں نے مطلب کہا کہ ہم پبلک افورڈ کرتے ریئیکشن ہیں، آیا، ہم ہمیں اچھا پبلک کے لیے فروٹ. جہاں بیٹھے ہیں اور پبلک خود کہہ رہی میں ہے. کہا جی ہمیں افورڈ کرتے ہیں، ہاں. ہمیں اچھا فروٹ ملتا ہے، جی جی آپ لوگ کیوں ان کو فائن کرتے ہیں. مطلب لوگ جو ہے نا اس قسم کے لوگوں کے رویے ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ بیچارے، ہم نے تو ٹارگٹ کرنا غریب آدمی کو، جڑا بیچارہ مڈل مین ہے، غریب آدمی ہے جو افورڈ نہیں کر پا رہا، جس کو اتنے زیادہ پریشان ہے مہنگائی کے ہاتھوں، یوٹیلیٹی کے ہاتھوں. ان کو اس دور میں اگر ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہم میدان میں نہیں آئیں گے، بلکہ ہم تو سب لوگوں کو اس میں مطلب اپنا کردار ادا کرنا چاہیے لوگوں کو نا. جہاں پہ اس طرح کی صورتیں ہوتی ہے وہاں پہ قوم جو ہوتی ہے نا وہ آگے بڑھتی ہے. ٹھیک ہے نا، لوگوں کے لیے ریلیف کا اعلان کرتی ہے، لوگوں کے لیے. وہ ابھی مجھے ایک بندے کی کال آئی کہ یار میں نے کوئی شملہ مرچ لی ہے وہاں سے ایڈن گارڈن روڈ سے، مجھے 800 روپے میں دی ہے اچھا کلو میں. تو جب میں نے وہاں پہ مدینہ ٹاؤن جا کے میں نے چیک کیا تو وہاں مجھے 200 روپے میں ملی وہی مدینہ. 800-200 بڑا ہے، 200 روپے مطلب ہیوج خاص ڈفرینس. یوز. پھر جب میں نے اس کو ریٹ کو چیک کیا تو وہاں پہ کوئی سرکاری ریٹ جو 150 کے قریب تھا. تو یہ دیکھو نا اندازاً تو مطلب 10-20 روپے کی بات تو میں چلو بندہ اگنور کر لیتا ہے، جہاں پہ ایک 150 روپے والی 200 روپے والی چیز کو 800 روپے میں لوگوں کو. ہاں تو یہ ظلم ہے سر، ظلم ہے نا. یہ ان ظلم کو ہے پتہ ہے ایڈن گارڈن کے لوگ ہیں، پروفٹ باہر کا جا ایک نہیں بیلنس سکتے. مارجن ہونا چاہیے. مطلب وہی نا آپ کو ہمارا کوئی لیول ہونا چاہیے نا. ہم نے اتنا مطلب اس کو لوگوں نے اس کو دونوں ہاتھوں سے لوڑنا شروع کر دیا ہے. تو اس میں جب تک میں کہتا ہوں پبلک جو ہے نا اس کو بھی اویئرنیس ہونی چاہیے، ان کو بھی مجبور کرنا چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج جو ہے نا یہ آٹے کا ریٹ ہے، یہ چینی کا ریٹ ہے، یہ دودھ کا ریٹ ہے، یہ گھی کا ریٹ ہے. ان کے دماغ میں ہے تاکہ ان سے بات تو بندہ کر سکے کم از کم نا، یا کم از کم اس کو ہائی لائٹ تو کر سکے. یار یہ خدا کا خوف کر، یار تم یہ کیا کر رہے ہو، مطلب اتنا تو نہیں ہو سکتا. چلو ہم 10-20 روپے تو چلو بندہ اگنور کر سکتا ہے، لیکن جب 4 گنا 5 گنا چیزوں پہ مہنگائی ہوگی تو ہر بندہ جو پریشان بھی ہوگا، اور خاص کر جو بندہ بیچارہ افورڈ نہیں کر پا رہا اس کے لیے تو پریشانی ہوگی نا کہ وہ کیسے ہاں جی مینیج کرے گا. کیسے کرے گا.
ابھی ہمیں دودھ دیکھو نا، دودھ ہمارا مطلب سرکاری ریٹ ہم نے کوئی 160 روپے رکھا ہوا، لیکن وہ ابھی 250 روپے 300 روپے میں اگر چلا جائے گا، اور وہ دہی آگے چلا گیا ہاں سر، تو اور وہ بھی انڈے چلے گئے سر، وہ انڈے بھی دیکھ لیں، ایسے ہی ہے، ایک عام بالکل چیز ہے، بالکل انڈے صحیح۔ دیکھ لیں، میں نے دالوں کا ریٹ بڑھ رہے ہیں سر، بالکل صحیح بات ہے، ملت پور روڈ پہ دیکھا میں نے ایک بندے کو، تو وہ مجھے کہہ رہا ہے جی میں اپنا دودھ 120 روپے میں بیچ رہا ہوں، تو مجھے حیرانی ہوئی، میں کہ یار ہمارے سرکاری ریٹ 160 ہی 120 میں کیسے بیچ جی رہا؟ ہاؤ اٹ کین تو میں پاسبل. نے اس کو میں نے کہا کدھر دودھ ہے؟ وہ ڈرموں میں رکھا ہوا تھا، مجھے نہیں لگتا وہ دودھ تھا یا کوئی اور چیز تھی، لیکن وہ فوڈ والوں کو پھر میں نے ریفر کیا کیس، تو مطلب ہے لوگوں کو اس کی قسم کوالٹی ہوگی سر، صاف ظاہر کوالٹی ہوگا یا کوئی کیمیکل ہوگا یا کوئی کس طرح کا ہوگا، تو وہ مطلب ایک قسم کا وہ بھی زہر ہی ہے نا. لوگوں اگر خدا نخواستہ بچوں میں چلے جائے کسی خدا کے مریض بیچارے آج کل مجبوری کہتا ہے دودھ، آج کل کون سا وہ کون سا بالکل لوگوں صحیح کو ہے. مطلب وہ افورڈ تو کرتے نہیں لوگ بیچارے، کسی بچے کے لیے دودھ لیں گے، بیمار پیشنٹ کے لیے لیں گے، تو اس طرح وہ مطلب ایک قسم کا ہم نا اخلاقی طور پر اسلامک طور پر بھی ہم مطلب بہت پیچھے چلے گئے ہیں. تو ہم نے اپنی ویلیوز جو ہے نا ان کو مطلب ایتھیکل ویلیو کا ڈکلائن ہو گیا، وہ ڈکلائن ہمارا ہو رہا ہے. تو ہمیں خود بھی اپنا کردار ہے، سب گورنمنٹ پہ نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں بھی میدان میں آنا چاہیے، ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، تو ہمیں بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے تاکہ عام لوگ جو ہے نا اس کے لیے میکسیمم ریلیف اس کو مل سکے. سر میرا جو صافتی وہ پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ ہر جگہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم نہیں کیا جا سکتا، اس میں پبلک کا بیہیویئر بھی ہوتا ہے. بالکل بے بالکل شک وزیر اعلیٰ صاحب کہہ لیں، آپ ماشاء اللہ صبح لکھتے ہیں شام تک اپنی فورس کے ساتھ امپلیمنٹیشن کرتے ہیں، لیکن لوگوں کا آپ نے بڑا اچھا فرمایا آپ نے کہ لوگوں کا رویہ، لوگوں کی اویئرنیس. بالکل صحیح. حالانکہ سر اگر ہم اس کا کمپیریزن تو باہر کے ممالک سے بڑا کرتے ہیں، میں خود باہر کے ممالک میں رہا ہوں، آپ بھی ماشاء اللہ جاتے رہتے ہیں اکثر آپ، تو اس میں سر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر لوگوں میں اتنا شعور ہے، وہ اس چیز کا استعمال کم کر دیتے ہیں، سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں ان کو، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ اس کے لیول پر. سر اس طرح کا رویہ جو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ بالکل یہ بڑا اچھا میسج جائے گا لوگوں کو نا، لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ جو ہے نا یہاں پہ مطلب ہے کہ آج کل کیا پرائسز کیا چل رہی ہیں، لوگوں کو مطلب یہ پتہ ہوگا کہ اس نے ریٹ لسٹ لگائی ہے نہیں لگائی ہے، اگر لگائی ہے اس کے مطابق سیل کر رہا ہے نہیں کر رہا. تو اس طریقے سے نا لوگوں کو جو بیہیویئر ہے نا وہ ان کو راہ راست پہ لانے میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں لوگوں کو نا. اسی طریقے سے اگر بندہ ایک دکاندار ہے تو اس کے اندر بھی وہ انسانیت کا احساس ہونا چاہیے، اس کے اندر بھی نا اس کو بھی خوف خدا ہونا چاہیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں مطلب اس کے اندر مطلب کہ پتہ نہیں کہ لوگ کس طرح افورڈ کر رہے ہیں، بیچارہ مزدور بھی آ رہا ہے اس میں، مطلب ہے کہ مڈل مین بھی آ رہا ہے، ملازم بھی اس میں آ رہا ہے، تو وہ آگے خود اتنا بڑا ایفیکٹ ہوا اس کا احساس بھی ہمارے اندر اگر پیدا ہو جائے تو کافی چیزیں جو ہے نا وہ ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اس کے لیے آر جی صاحب نے دیکھا کہ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ ریاض انجم صاحب نے بڑی ہی بہت ہی اچھے انداز میں جو وہ پرائس میکانزم کے بارے میں روشنی ڈالی، مڈل مین کے بارے میں انہوں نے بتایا، ذخیرہ اندوزوں کے بارے میں بتایا، جو سٹورز ہیں جو ایک مافیا کی شکل ہے وہاں پر بھی ریاض انجم صاحب نے اس کو پینیٹریٹ کیا، ان کو قانونی دائرۂ کار میں لے کے آئے. تو ریاض انجم صاحب کی ایک پیغام جو ہے وہ بڑا اچھا لگا کہ ٹھیک ہے ریٹ آف دی گورنمنٹ ہر جگہ کو امپلیمنٹیشن تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہمارے لوگوں میں اویئرنیس اس چیز کی ہو کہ ہم نے یہ چیز پرچیز کرنی ہے، اور اگر ہم اس کا تھوڑا سوشل بائیکاٹ کر دیں، اس کا استعمال کم کر دیں، اس سے خود ساختہ مہنگائی بھی کم ہوگی، اور جو پرائسز کا جو لیول ہے وہ بیلنس انداز میں چلتا رہے گا. تو مہنگائی تو ایک نیچرل فینومنا ہے، وہ مارکیٹ فورسز اس کا تعین کرتی ہیں. پرائس انڈیکس جو ہے اس کا جو ٹو دی پوائنٹ جو میکانزم ہے وہ مارکیٹ فورسز پر ہی ہے، لیکن ریاض صاحب کا جو مین رسپانسبلٹی ہے کہ ان چیزوں کو اسٹریم لائن میں کرنا، وہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحب کے ویژن کو بھی لے کے چل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈے ٹو ڈے ان کی پرفارمنس جو ہے ہم نے ہمیشہ دیکھی ہے. اور انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے کہ 2 کروڑ آبادی والے شہر میں جو اتنی جو 17 جو پرائس کنٹرول مجسٹر ہیں وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، یہ بھی ایک قسم گیپ ہے. تو مہنگائی کا جن جو ہے وہ قابو میں آ سکتا ہے، لیکن جو محترمہ مریم نواز صاحب نے سوچا ہے کہ اس کا جو ہے وہ علیحدہ اس کا خود مختار اس کی اتھارٹی ہونی چاہیے، تو وہ اتھارٹی یقیناً اس سے جو ہے وہ عوام کو ریلیف ملے گا. اور موجودہ گورنمنٹ بھی اور محترم ریاض انجم صاحب بھی اپنی کوششوں سے جو ان کی ایڈمنسٹریٹو ان کا جو ایکسپیرینس ہے اس سے جو ان کا لاہ عمل ہے اس کے بہتر نتائج بھی آ رہے ہیں. اور ہم آپ سے توقع رکھیں گے کہ آپ اس پوڈ کاسٹ کو جو ہے وہ اس سے کچھ لرن کریں گے، اور اپنے جو پرچیزنگ بیہیویئر ہے، جو آپ کا دوسری جو باتیں اخلاقیات ہے اس کو بھی آپ روح کار لائیں گے. اور ذخیرہ اندوزوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ یہ پاکستان آپ کا ملک ہے، یہ آپ ہی کے لوگ ہیں،
آپ ایک جائز منافع کے لیے اپنی اسٹرگل کریں. اس کے لیے آپ سوچیں. یہ ذخیرہ اندوزی بڑے بڑے اسٹوروں میں چیزوں کو اسٹور کر لینا پھر اس کے مطابق ان کو جو ہے وہ بیچنا، تو یہ ٹرینڈ جو ہے نہ تو دینی لحاظ سے اچھا ہے اور نہ اخلاقی اعتبار سے اچھا ہے اور نہ قانونی دائرہ کار کے سلسلے میں یہ بات اچھی سمجھی جاتی ہے. تو آپ دیکھتے رہیے فرسٹ نیوز نیٹ ورک اور ہمارے کومنٹس باکس میں جائیے اور وہاں پر ہمیں اوپینین اپنی دیجیے، اپنے کومنٹس دیجیے کہ محترم جو ہمارے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ریاض انجم صاحب ہیں ان کے لیے کوئی پیغام ہے، ان کے لیے کوئی ریفارمز ہیں، کوئی آپ کی اوپینین ہے تو ضرور بتائیے. آپ دیکھتے رہیے فرسٹ نیوز اینڈ تھینک یو ویری مچ تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ریاض انجم صاحب فار یور جوائننگ our news No. network. So nice of you.